اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان۔ پروردگار نے صحت سلامتی نصیب کی، ایمان نصیب کیا۔ خدا متعال کا شکر ہے، ایک بار پھر شب قدر حاصل کرنے کی سعادت نصیب کر رہا خدا متعال۔ چند لمحات باقی ہیں افطار تک، اور یہ وقت ہر دن کے حساب سے بھی اہم ہے، چونکہ ہر دن کے جو گھنٹے ہوتے ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں معصومین علیہ السلام کے نام سے منسوب ہوتے ہیں، اور مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ وقت کے امام کے نام سے منسوب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو مثلاً وقت کے امام کے حوالے سے کوئی عبادت کرنی ہو، کوئی دعا کرنی ہو، تو یہ بہت اچھا وقت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ شب قدر ہے، شب قدر سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور 23ویں کی شب ہے جس کا احتمال سب سے زیادہ ہے۔ انشاءاللہ خدا متعال ان لمحات کے صدقے میں ہمیں شب قدر کی فضیلت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ جو معنوی تیاری شب قدر میں داخل ہونے کے لیے چاہیے وہ خدا ہمیں نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حشر کی چند آیات ہم نے عرض کی تھی، میں بلا کسی تمہید کے اس کی طرف جانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ جو شہادت کی شبیں تھیں ظاہر ہے کہ اس میں مجالس ہوتی تھیں، اور اس میں ہم 3-4 دن ان آیات کو نہیں دیکھ پائے، جس کے نتیجے میں اب یہ ہمارے پاس سورہ شروع ہوئی بھی ہے اور اس کی 24 آیتیں ہیں، چند دن باقی ہیں صرف۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے فیض یاب ہو انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے آیت نمبر 7 تک عرض کیا تھا اجمالاً، اس کو دہراتے ہوئے پھر باقی آیات عرض کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ آیت نمبر 7 ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ فرمایا جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر پلٹا دیا، اور یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر ایک باریکی تھی کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کے رسول نے جا کر دشمنوں سے لے لیا، فرمایا کہ پلٹا دیا، مال اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، باقی جو کچھ کسی کے ہاتھ میں ہے وہ اس میں امانت دار ہے۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا مستخلفین فی، اس مال میں سے صدقہ کرو جس میں ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہوا ہے، تم جانشین ہو۔ اب یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک فرق ہے ویسٹرن کلچر کا، سو کالڈ ویسٹرن، جبکہ جغرافیکل ایشو نہیں ہے، یہ ایکچولی میٹیریل تھنکنگ یا میٹیریلزم کا ایک کلچر ہے، اس کے اندر ہم مالک ہیں، ہم سینٹر آف یونیورس ہیں، جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ بچوں کو ہم یہ سکھاتے ہیں میٹیریلزم کے اندر۔ اب وہاں پہ یہ بالکل 180 ڈگری اس فکر کے ہے جو یہ کہتی ہے تم اللہ کے بندے ہو، تمہیں وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ جو نہیں سمجھ میں آئے تو خدا کا حکم مان لو، چونکہ وہ حکیم ہے، یہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اور اس کو ہم نے ہیومنزم کا نام دیا کہ انسان سینٹر آف یونیورس ہے، اور یہ وہ سمجھ لیں کہ یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس پہ عمارت کبھی سیدھی بن ہی نہیں پائے گی، اس نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے۔ اس عمارت نے، اگر میں ایک لفظ میں جنگجو انسان بنانا ہے، جنگیں اس آئیڈیالوجی کا الٹیمیٹ رزلٹ ہے، جبکہ ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے ہیومنزم وہ آسان ترین فکر ہے جو انسانیت کے لیے سازگار ہے، جبکہ یہ بالکل الٹی فکر ہے۔ یعنی جیسے میں سینٹر آف یونیورس ہوں، سوال یہ کہ میں کیوں قربانی دوں، دوسرے دیں قربانی،
میں کیوں کسی چیز کو چھوڑ دوں؟ نتیجہ یہ کہ مور دین 80% آف ویلتھ 1% کے ہاتھ میں آ گئی، مثلا 5% کے ہاتھ میں آ گئی، اور وہ جو فیگرز ہیں مختلف فیگرز دیتے رہتے ہیں۔ تو کنسنٹریشن آف ویلتھ، اللہ کے نبی کو سب سے پہلے تو خدا نے اللہ کے نبی کو یہ کہا کہ یہ میری طرف سے جانشین ہوئے پوری دنیا کے اندر۔ ما افاء اللہ علی رسول، جو خدا نے اپنے رسول پہ پلٹا دیا، من اہل القری، جو کچھ بھی تم نے حملہ کیا تھا، مثلا تم جمع ہوئے تھے، جس میں شاید پچھلی آیت میں فرمایا تمہیں حملہ بھی نہیں کرنا پڑا، خدا نے پلٹا دیا تھا، یہ فللہ، ایکو تھوڑا سا کم کریے گا بعد کامران، ایکو تھوڑا سا کم کر، فللہ والرسول، مجھے اپنی آواز سننا بہت برا لگتا ہے ایکو کم کروا، فللہ والرسول، وللرسول، یہ اللہ کے لیے جو اللہ نے اللہ کے رسول پہ پلٹایا۔ اب یہ رسول کی مرضی وہ کس کو دے؟ خدا نے مطالبہ فرمایا اس میں تم حق کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اللہ کا تھا، اللہ کے رسول کا تھا، اس نے پلٹا دیا۔ فللہ، یہ اللہ کے لیے، وللرسول، رسول کے لیے، ولذی القربہ، رسول خدا کے قربہ کے لیے، تمہارا کوئی مطالبہ نہیں ہے اس میں، والیتامى والمساکین وابن السبیل، اللہ کے نبی اپنی طرف سے یتیموں کو دیں، مسکینوں کو دیں، اور وہ جو راستے میں رہ جاتے ہیں۔ یہ اچھا ہے، یہ میں عرض کر دوں، یہ جو وابن السبیل یہ کون ہے؟ راستے میں رہ جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی ہے، وہ ٹریولنگ پر گیا اور ٹریولنگ میں ایک جگہ کے اوپر رک گیا، اب وہ اپنے وطن تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس سامان نہیں ہے، تو وہ ابن السبیل ہے، اس کا ٹکٹ لاسٹ ہے مثلا، یا اس سے بڑھ کر تھا، اس سے بھی بڑھ کے تھا، اس کے بڑھ کر یہ تھا کہ ایک آدمی تھا، وہ ٹریولنگ میں تھا، وہ ایک جگہ پہ پہنچا، اب اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، وہ بھوکا مر رہا تھا، تو اس نے اپنا ایک پارٹ بیچ دیا۔ ہاں، مثلا اس نے کہا کہ بھئی آج سے میرے یہ ایک ہاتھ اتنے وقت کے لیے میں فلاں کو بیچتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ کاٹ کے نہیں بیچا ہے، اس کا یعنی بینیفٹ اس آدمی کے پاس چلا گیا، اب پارشلی یہ بندہ غلام ہو گیا، اب کہاں جائے، اب پھنس گیا۔ تو جو ٹکٹ والا ایشو ہوتا نا، وہ تو وہ محنت مزدوری کر کے کہیں نہ کہیں سے پیسہ بنا لیتا اور اپنے لیے واپسی کا سفر کر لیتا، اب یہ جو غلامی میں پھنس گیا ہے، اب یہ بیچارہ کہاں جائے۔ اس کو کہتے تھے ٹیکنیکلی وابن السبیل، کہ راستے میں آنے کی وجہ سے اچھا بھلا آزاد تھا، اب غلام ہو گیا۔ البتہ ظاہر مسلم سوسائٹی میں پاسبل نہیں ہے، یہ کانسیپٹ اس زمانے کا تھا، مسلمان کو کوئی غلام نہیں کر سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں یہ ہو جاتا تھا، چونکہ مارکیٹ تھی پوری اس قسم کی، تو وہ ابن سبیل وہ بھی ہو سکتا ہے جو راستے میں رہ گیا، اس کے پاس سامان ختم ہو گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ پرابلم یہ والی تھی کہ وہ بیچارہ بک چکا ہے ایکچولی۔ ابن السبیل، یہ اللہ کے نبی نے یہ کام کرنا ہے، یہ سب دینا ہے، کیوں؟ اب یہاں پہ اکانومی آتی ہے، اکنامکس آتی ہے اسلام کی، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، جو ہمیں سینکڑوں سال کے گزرنے کے بعد پتہ چلا پیسے کے معاملے میں، وہ خدا نے مطالعہ میں 1400 سال بتایا تھا پہلے، تاکہ یہ پیسہ تمہارے امیروں کے درمیان نہ گھومتا رہے، وہاں سے نکالو، کنسنٹریشن آف ویلتھ مت ہونے دینا۔ خدا نے مطالعہ فرمایا یہ ہم نے حکم دیا ہے، نبی کو یہ اختیار دیا، تمہیں بھی اختیار نہیں دے رہے ہیں، کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں اختیار گیا تو یہ کنسنٹریشن آف ویلتھ آئے گی، اور یہ وہ ہمارے جو ہیومنزم کا ڈرامہ تھا اس کے نتیجے میں آ گئی۔ اس کے اوپر ہم نے پرائیویٹ اونرشپ کو وہ ایک مقدس گائے بنا دیا کہ بھائی یہ تو ختم ہو گیا معاملہ۔ پرائیویٹ اونرشپ رسپیکٹڈ ہے اسلام کے اندر بھی، لیکن بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسلام میں کوئی کہے کہ زکوٰۃ ہے تو کہے اس کا مطلب ہے اسلام کمیونزم ہے۔ اسلام میں پرائیویٹ پراپرٹی ہے، اونرشپ ہے، لہذا یہ کیپٹلزم ہے، نہیں، ریزمبلنسز ہیں۔ آئیڈیالوجی میں نہ اسلام کیپٹلزم ہے نہ اسلام سوشلزم، آئیڈیالوجی کی فنڈامنٹلز میں دونوں کے اگینسٹ ہے، کیوں؟ وہ دونوں میٹیریلسٹ ہیں، اسلام میٹیریلزم کے اندر کبھی بھی فٹ نہیں ہو پائے گا۔ تو کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، جو دولت ہے اس کی کنسنٹریشن قبول نہیں ہے خدا کو، لہذا اگر ایک آدمی بہت پیسے والا ہے مثلا، اور وہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر آ کر یہ کہتا ہے میں اپنی ساری دولت فلاں کو دیتا ہوں، مر گیا، اس کی یہ وصیت صرف 33% میں ایکسیپٹ ہوگی اونلی، باقی جو پرسنٹ ہے یعنی 1/3 میں ایکسیپٹ ہوگی، 2/3 میں جو خدا کا قانون تھا اس کے حساب سے تقسیم ہوگی۔ اگر اس نے وصیت کی تھی، ہاں اس کے پاس ایک راستہ ہے، وہ کیا؟ وہ مرنے سے پہلے وصیت نہ کرے، ڈائریکٹلی دے دے،
آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں کہوں میں اپنی ساری پراپرٹی اس بچے کے نام کرتا ہوں، بسم اللہ، آپ کو حق ہے، کر لیجئے. لیکن مشکل یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے میں اللہ کو بھی اس وقت دوں گا جب میرے کسی کام کا نہ رہے. جب میں قبر میں چلا جاؤں اور میرے 5 گھروں میں سے کسی گھر میں میرے رہنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا، اب میں ایک گھر اللہ کے نام پہ دیتا ہوں. تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسا ہی ہے، ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ پورا گودام دے، زندگی میں ایک کھجور کا دانہ دے. ایک کھجور کا دانہ زندگی میں دے، اس کا ثواب زیادہ ہے کہ گودام ارث میں دے. گودام ارث میں دے، اس کا ثواب بالکل. یعنی میں حساب کر رہا تھا، گودام اور ایک کھجور کا دانہ یہ تو 1:1000 بھی نہیں بن رہا ہے. یعنی مثلا میں یہاں پر زندگی میں $1 دوں، اس سے زیادہ ثواب ملے گا کہ میں وصیت میں $1000 دوں. زندگی میں $1 دے دو بھائی. کیوں فرق ہے؟ کیونکہ مرنے کے بعد کہہ رہا ہے دوسرے کیوں مزے لیں، اس کا ثواب مجھے مل جائے کسی طریقے سے وہاں پر. اب میرے تو کسی کام کا نہیں ہے. اس طرح نہیں ہوگا. یہ دین ہے، یہ کوئی بینک نہیں ہے، یہ کوئی نمبرز کا گیم نہیں ہے، ثواب کا کیلکولیٹر نہیں ہے. یہاں پہ دین ہے. اس کے بعد وہ مشہور و معروف آیت کریمہ اور بنیادی ترین آیات کریمہ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تو یہ معاملہ تو پیسے کا تھا، لیکن آیت عمومیت رکھتی ہے. میں نے عرض کیا تھا شان نزول آیت کے مفہوم کو لمیٹڈ نہیں کرتی. آیت کے مفہوم میں اگر جنرلائزیشن ہے، وہ جنرلائزیشن جاری ہو جائے گی، چاہے شان نزول ایک سرٹن ٹاپک کے اوپر تھی. تو یہاں شان نزول ہے مال کے معاملے پر، کہ وہ مال غنیمت ملا، اللہ کے نبی کو بغیر لڑے تو خدا کہہ رہا ہے یہ نبی کا اختیار ہے، کسی کو بھی دے دیں، اور تم دولت کو اپنے اندر ایک جگہ جمع نہ ہونے دینا. پھر فرمایا جو اللہ کے نبی دیں وہ لے لو، جو منع کریں اس سے باز آ جاؤ. تب کوئی اس آئے کریم کا کانٹیکس مال غنیمت میں سے، جتنا مال غنیمت اللہ کا نبی دے رہا ہے اس کو لے لو، جس سے کہہ رہا ہے یہ کسی اور کو دینا ہے تو اس سے باز آ جاؤ، مت کرو. لیکن آیت تو عمومیت رکھتی ہے، جو نبی شریعت میں سے دے وہ لے لو، جس سے منع کیا باز آ جاؤ. اور ہم بہت خوبصورت ایک بیان زیارت آل یاسین میں ہے، المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ معصوم امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، نہیں. جو وہ امر کرتے ہیں وہ معروف بنتا ہے، اور جو وہ نہیں کرتے ہیں وہ منکر ہو جاتا ہے. ہاں، کیونکہ اس کے سوا وہ کبھی کچھ نہیں کرتے. تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جو رسول تمہیں دے لے لو، ختم. جو یہ حکم دیں گے وہی اچھا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے اصلا. تو ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس میں کوئی چانس نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ آیت بہت عمومیت رکھتی ہے، یہ ولایت امیر المومنین تک کے اوپر جاتی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، ختم ہو گیا معاملہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم. بس یہ جو ہم ویسٹرن سو کالڈ، میں ویسٹرن کلچر بار بار کہنے لگتا ہوں، پھر مجھے یاد آتا ہے یہ صحیح نہیں ہے ویسٹرن کہنا. وہ ایک دفعہ میں ناروے میں تھا، وہاں ایک بہت خاتون، بہت مومنہ خاتون، انہوں نے، وہ خود ڈچ تھی میرے خیال میں، مسلمان شیعہ محجبہ. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیوں ویسٹرن بار بار کہتے ہیں؟ میں نے کہا چونکہ یہ آئیڈیالوجی ہمارے زمانے میں زیادہ تر ویسٹ سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا وہ بات صحیح ہے، لیکن کیا ویسٹ ہمیشہ سے مٹیریل تھا؟ تو انہوں نے اپنی بچپنے کی کہانیاں سنائی کہ ہمارے پریسٹ آتے تھے، وہ ہمیں ایسے بتاتے تھے، ایسے بتاتے تھے. یعنی کبھی بھی ایسا نہیں تھا، یہ تو ہم لوگ خود پھنس گئے. یہ 200-300 سال کے اندر ایسی کہانی بدلی کہ ہم خود پھنس گئے، کہ ہم خود میٹیریلزم، ویسٹ کے اندر میٹیریلزم کے اندر آ گئے، ورنہ ہم لوگ کب شروع سے میٹیریلسٹ نہیں تھے ہم لوگ. تو پھر میں نے بہتر یہی سمجھا کہ نہیں، اب میں ایسٹ ویسٹ نہ کروں، میٹیریلزم اسپریچولیزم اس میں کروں، وہ ذرا زیادہ براڈ ہے.
تو وہ اس میٹیریلسٹ کلچر کا جو خاصہ ہے وہ کیا ہے؟ میں منمانی کروں گا. اللہ کے فرماتا ہے نہیں مت کرو، تم نہیں کر پاؤ گے. ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ دین میں آزادی ہے، دین میں آزادی ہے، بھائی دین میں آزادی ہے، آؤ یا نہیں آؤ، ختم. لیکن تم یہ کہو کہ آؤں گا اور اپنی مرضی کروں گا، یہ بالکل ایسے ہی ہے میں میڈیکل کالج میں داخلہ لوں گا اور کمپیوٹر پڑھ کے باہر نکلوں گا. نہیں تو پھر جاؤ کمپیوٹر کالج میں جاؤ، تمہیں اس ڈپارٹمنٹ میں جاؤ. تو اس ڈپارٹمنٹ کیوں آئے ہو؟ تم بولو نہیں یہاں پہ آزادی ہے، آزاد ملک ہے. اور بھائی آزاد ملک ہے لیکن اس پہ ہے کہ تم کون سا ڈپارٹمنٹ لیتے ہو، کون سا کیریئر لیتے ہو. لیکن تم آؤ اس سسٹم کے اندر داخل ہو، اب میں نماز میری مرضی میں زور 5 رکعت پڑھوں گا، یہ نہیں ہو سکتا. اب شریعت چلے گی. ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا لا اکراہ فی الدین، اس کا ٹاپک علیحدہ. واتقوا اللہ، خداوند متعال فرما رہے ہیں ہمیں معلوم ہے، گویا مثلاً کہ ہمیں معلوم ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں نبی سے لے لو اور منع کرے تو باز آ جاؤ، اس میں تمہاری جان جائے گی. تو خدا کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. نہیں کرو گے ان اللہ شدید العقاب، خدا کا عقاب بہت سخت ہے. اچھا یہاں پہ ایک لطف ہے، یعنی ایک باریکی ہے، وہ یہ کہ خدا کا عقاب شدید ہے، ہمیں دھمکیاں دیتا ہے. نعوذ باللہ، ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے؟ نہیں، خدا یہ کہہ رہا ہے یہ کائنات میں نے بنائی ہے، مجھے پتہ ہے تم نبی کے راستے پہ نہیں چلو گے، خود مصیبت میں پھنسو گے. یہی عذاب ہے، یہی عذاب ہے کہ تم اس کی مصیبت میں پھنس جاؤ گے. تو خدا کو کوئی علیحدہ سے عذاب کرنا ہو یہ بہت ریئر ہوتا ہے. باقی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ باقی کانسیکوینسز ہیں، پھنستے چلے جاؤ گے. وہ جو دعائے جوشن کبھی میں انشاءاللہ آج رات بھی آپ پڑھیں گے، خلصنا من النار یا رب. یہ آگ ضروری نہیں ہے کہ خدا نے بھڑکائی ہو تو بھڑکی ہے وہ جہنم کی آگ، نہیں. یہ کہ کوئی انسان خدا پہ توجہ نہیں دے رہا ہے، خود ایک آگ ہے، کیونکہ اس کی کانسیکوینسز ہیں. اب یہ بے رحم بنے گا، اب یہ انسانوں کے ساتھ غلط ڈیل کرے گا، یہ کسی جگہ کے اوپر ویکنس دکھائے گا اپنی، پھر یہ ظالموں کا ساتھ دے گا، پھر یہ لائن ہے پھر پوری. یہی آگ ہے. وہ ایک آدمی نے کہا کہ میں گناہ بھی کرتا ہوں اور کوئی نعمت کم نہیں ہو رہی مجھ سے. تو انہوں نے کہا یہی آگ ہے. تو اس نے کہا یہ کیسی آگ ہے؟ کہ یہ آگ اس بات کی ہے کہ اب تمہیں خدا یاد نہیں آئے گا. بہتر تھا کہ خدا کوئی سزا دے دیتا تو تمہارا چانس تھا کہ تم واپس آتے، لیکن تم نے کوئی ایسی بدبختی ڈھائی ہے کہ اب خدا تمہیں واپس لاتا دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا. یہ جو خدا متعال، بس یہ جو عذاب کا مسئلہ ہے، عقاب کا مسئلہ ہے، وہ ایک پیٹرن بنا ہوا ہے، خلق ہوا ہوا ہے، اس کے اندر یہ ہونا ہے. اب اسی طریقے سے اگر خدا متعال فرماتا ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اب ایک آدمی کہتا ہے بھائی عزت ذلت خدا کے ہاتھ میں، کچھ بھی کر لو وہی کرے گا، غلط کرو یا صحیح. اب یہ آخری جملہ غلط ہے، آخری جملہ غلط ہے. تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، کیا مطلب ہے اس کا؟ خدا متعال فرما رہے ہیں میں نے عزت کا قانون ایک بنا دیا ہے، اس قانون کو فالو کر لو عزت مل جائے گی، اس قانون کو فالو کرو گے ذلت ملے گی. اب کوئی کہے میں چلوں گا ذلت کے راستے پہ اور عزت اپنی مرضی سے لے آؤں گا، خدا کہہ رہا نہیں میری مرضی ہے، یہ میری مرضی ہے کہ میں کس قانون میں عزت رکھوں کس قانون میں ذلت رکھوں. تم یہ کہو میں قانون کو اپنی مرضی سے پھیروں گا، خدا متعال فرماتا ہے نہیں، عزت میری مرضی سے. بس عزت میری مرضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا مجھے ذلت کے راستے پہ دھکیل دے گا، جبر کر دے گا، نہیں. قانون بنا دیا، اس کو کہتے ہیں قضاء و قدر. یہ قضاء و قدر ہے کہ خدا نے حکم جاری کیا اور میجر کر لیا، تو اس کی میجرمنٹس ہیں، کیلکولیشنز ہیں. یہ عزت کا راستہ ہے، یہ ذلت کا راستہ ہے. جس نے عزت چاہیے اس کو اس بندگی کے راستے پہ چلنا پڑے گا. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اس کے بعد خدا متعال نے سورہ حشر کے اندر 3 گروہ کو بیان کیا ہے، 3 اصناف کو بیان کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک وہ گروہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نکلا ہے، خدا متعال ان کو اپریشیٹ کرتا ہے. یہاں سے مہاجرین کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہجرت کبھی بھی قرآنی ٹرمز کے اندر فزیکل
جغرافیکل نہیں ہے کسی بھی صورت میں. بس ایک ہجرت کا اصل کانسیپٹ ہے جو حضرت انبیاء نے ایک دوسرے سے کہا. مثلا آیہ کریمہ میں احتیاط کروں، حضرت لوط نے شاید فرمایا انی مہاجرن، میں مہاجر ہوں. تو یہ ہجرت کون سی ہوئی تھی؟ جو وہ فزیکلی موو نہیں کر رہے تھے. ہاں، انہوں نے اللہ کی آئی ہوئی دعوت کو لبیک کہا، اپنی زندگی کے طریقے کو اس طریقے کے اوپر لے کر چلے جو خدا کے حکم میں ان کو ملا تھا. یہ ہجرت ہے. بس ہجرت آئیڈیالوجی کے اندر ہے. اس آئیڈیالوجی کے اندر ہجرت میں کبھی فزیکل جغرافیکل ہجرت ہوتی ہے، کبھی فزیکل جغرافیکل ہجرت نہیں ہوتی. وہ میٹر ہی نہیں کر رہی. ہاں، اس ہجرت کے دوران اگر مجھے گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنا اسٹیٹس چھوڑنا پڑے، یہ بھی ایک ہجرت ہے کہ میں نے خدا کی خاطر. اچھا، ہجرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہجرہ کا مطلب ہوتا ہے ترک کرنا. ترک کرنا. تو میں نے اسٹیٹس ترک کر دیا اللہ کی خاطر، مہاجر ہوں. اپنی خواہشات ترک کر دیں اللہ کی خاطر، ہجرت کی ہے میں نے. یہاں پہ خدا تعالیٰ ان ہجرت کرنے والوں کو پسند کر رہا ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن کی چونکہ آیات شان نزول میں محدود نہیں ہوتی، تو یہ جو ہجرت کو خدا پسند کر رہا ہے، یہ کائنات تک آنے والے ان تمام لوگوں کی ہجرتوں کو پسند کر رہا ہے جو خدا کی خاطر اپنا کچھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ خدا تعالیٰ نے سورہ کہف میں بھی ارشاد فرمایا، اور 2-3 آیات میں اور بھی ارشاد فرمایا. اعتزال ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، عزل کرنا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عزل کرنا. مولانا نے فرمایا تکبرک فی الولایہ ذل فی العزل. تم اپنی حکومت کے دوران تکبر کرو تو یہ اس کے مساوی ہے کہ اب اتر کے ذلت اٹھانی ہے. طاقت کے دوران تکبر مت دکھانا، ورنہ تمہیں بے طاقتی اور کمزوری کی ذلت اٹھانی پڑے گی. تو عزل یعنی مثلا ایک الگ جگہ سے جدا ہو جانا. اعتزال یعنی پورے معاشرے سے کٹ کر، جس کو ہم لوگ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، فارسی سے لیا ہے، گوشہ نشینی. صحیح. گوشہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کارنر. نشینی یعنی بیٹھنا. گوشہ نشینی، کونے میں جا کے بیٹھ گیا. صحیح. اب مثلا ہم اپنے جوان بچوں کو سے کہیں گوشہ نشینی، تو کہے گا پتہ نہیں کیا بولا، کونے میں بیٹھ گیا بھائی، کارنر ہو گیا، ختم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں اعتزال. کیا ہے؟ ایک آدمی خدا کی خاطر معاشرے کو ترک کرتا ہے اور اپنی ایک راستے کے اوپر چلا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے خاندان سے یہ کہا کہ میں تمہاری طرف بت پرستی نہیں کروں گا، میں اللہ کے راستے پہ چلوں گا، خدا نے متعال فرما رہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ. اور جب ابراہیم نے ان سب کو چھوڑ کر اپنے راستے کو پکڑا تو خدا نے ان کو اولاد سے نواز دیا، انبیاء سے نواز دیا. اور اسی طرح سورہ کہف میں فرمایا کہ جب ان جوانوں نے اپنے معاشرے کو اعتزال کیا، ان سے گوشہ نشینی کی، تو خدا نے کہا اب میں تم کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے، اب تم یہ کرو. یعنی اگر کسی کو ہدایت خدا کی چاہیے، وَإِنَّ اللَّهَ هَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، خدا ہدایت دینے والا ہے، تو اس کو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونا پڑے گا جس میں اسے کچھ چیزیں چھوڑنی ہیں. اور اگر وہ کچھ چیزیں نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اوپر خدا کی وہ ہدایت خاصہ نازل نہیں ہونے والی. ہدایت عمومی خدا نے ہر مخلوق پہ نازل کی ہے. الذی خلق فسوى، الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اس نے ہر چیز کو خلقت دی اور ہدایت دی. تو ہدایت عمومی خدا کی سب پر جاری ہے، ایک ہدایت خاصہ ہے، وہ کس کے لیے؟ صاحب ایمان کے لیے. ان اللہ لہادی الذین آمنوا، وہ صاحب ایمان کو ہدایت دیتا ہے. پھر تو ایک منیمم ایلیجیبلٹی ہے ایمان کی، وہ تم سامنے لے کے آؤ. وہ کب سامنے لاتے ہو؟ جب تم خدا کی خاطر کوئی ترک کرتے ہو، کوئی قربانی دیتے ہو. یہ ہجرت ہے. یہ ہجرت سورس ہے اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی اور رحمتیں. اس کے بعد خدا نے فرمایا یہ جو مہاجر ہیں ان کی ایک اور خوبی ہے، یہ بیچارے فقیر بھی ہو گئے. کچھ ہوتے ہیں ہجرت کرتے ہیں اللہ کے نام پہ، چھوڑتے ہیں کوئی چیز، نہ صرف جو چھوڑتے ہیں وہ مل جاتا ہے بلکہ اور بڑھ کے مل جاتا ہے. صحیح ہے. بڑے مزے آتے ہوں تو کہ بھئی آپ نے چھوڑا بھی اور مل بھی گیا.
بہت چھوٹا سا ایک ٹائم کوئی گڑبڑ اٹھانی پڑ گئی، سال 2 سال مثلا، لیکن خدا متعال فرما رہے نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے اور فقر میں بھی آ گئے. تو للفقراء المہاجرین، یہ وہی فقر صرف مال کا نہیں ہوتا، فقر دوستی کا بھی ہوتا ہے. ایک آدمی اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، خدا اسے اپریشیٹ کرتا ہے. سختی اٹھائی اس نے. خدا متعال ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے مجاہدوں سے کہ تم لوگ کسی وادی کو، کسی فاصلے کو طے کرنے میں گڈھے میں جاؤ اور گڈھے سے نکلو، میں یہ سب کاؤنٹ کر رہا ہوں. پلین چلتے تو زحمت کم تھی، نہیں تم میری خاطر گڈھے میں اترے، گڈھے سے نکلے، میں نے اسے بھی کاؤنٹ کیا کہ تم نے میری خاطر یہ زحمت اٹھائی. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى، اور دور سے شہر کے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا. اچھا، خدا کو اس کا بھاگنا بھی اتنا پسند آیا کہ قرآن میں لکھ دیا کہ بھاگتا ہوا آیا تھا، مجھے یاد ہے. یہ خدا کی الطاف و عنایات ہیں. خدا متعال فرماتا ہے تم بھول جاتے ہو، میں نہیں بھولتا. تم بھول جاتے ہو، میں نہیں بھولتا. خدا بہت لطیف ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان مہاجر فقراء کے لیے کہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے مالوں سے جدا کر دیے گئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، یہ لوگ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضایت کو ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کرتے ہیں. ینصرون اللہ ورسولہ. وہ جو بار بار شرک کے الزام لگاتے ہیں بیوقوف لوگ، ان کو یہ آیتیں دکھانا چاہیے. نہیں کہا اللہ نے کہ اللہ کی نصرت کرتے ہیں بس کافی ہو گیا، اس میں سب شامل ہیں. نہیں، رسول کو علیحدہ سے ذکر کیا ہے. بس یہ علیحدہ سے ذکر کرنا شرک نہیں ہے، یہ خدا نے کیا ہے. ینصرون اللہ ورسولہ، یہ اللہ کی بھی نصرت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی نصرت کرتے ہیں. بس ہیں بیچارے فقیر، درماندہ، مشکل میں مبتلا، لیکن اللہ کے فضل اور اللہ کی رضوان ان کا ہدف ہے. اللہ کی طرف سے رحمت ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی رضایت ڈھونڈتے ہیں، اور اپنی اس بے کسی اور مجبوری کو اپنا عذر نہیں بناتے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، پھر بھی کچھ کریں گے، پھر بھی اللہ کی نصرت کریں گے، پھر بھی اللہ کے رسول کی نصرت کریں گے. خدا نے ان کو کیا لقب دیا؟ وہ اتنا ایسا لقب دیا ہے جو ہم کہیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ. کہا اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں. اللہ اکبر، سچا ہونا اتنا مشکل کام ہے. ہاں، خدا متعال صرف زبان کی سچائی کو سچا نہیں فرماتا، قلب کی سچائی، نیت کی سچائی، ہمدردی میں سچائی، ہر چیز میں سچائی. وہ سچائی جو عمل اور عقیدہ ایک ساتھ کھڑا ہو، یہ سچائی ہے. تو انہوں نے جب کہا لا الہ الا اللہ، انہوں نے کر کے دکھایا. انہوں نے کہا محمد رسول اللہ، کر کے دکھایا. یہ سچائی. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یہ گروہ تھا جو مہاجر ہوئے، امتحان دیے انہوں نے، اس میں کامیابیاں ہوئیں. دوسرا کون ہے؟ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم. دوسرے وہ ہیں جو پہلے سے اس گھر کے اوپر موجود تھے، یعنی انصار پہلے سے موجود تھے. اب انصار کا لفظ بھی آئے گا شاید. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، جو ان ہجرت کرنے والوں سے پہلے گھر میں موجود تھے اور انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہوئی تھی. یحبون من ہاجر الیہم. ان کی کوالٹی کیا ہے؟ ان کی کوالٹی یہ ہے کہ جو ان کی طرف بڑھ کے آ رہے تھے یہ ان سے محبت کرتے تھے. صحیح. بس جیسے ہی کوئی شخص اللہ کی راہ میں بڑھتا ہے اور مثلا آپ عوامی اس طرح سے آئیکونک ایک پوزیشن پہ آ جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف بڑھنے والوں کو دونوں ہاتھ سے قبول کرے. یہ گیم یہ نہیں ہے کہ میں میراتھن میں فنش لائن پر اکیلے پہنچوں. یہ گیم ہے کہ مجھے فنش لائن پہ پوری ٹیم کو لے کے پہنچنا ہے. اور یہ جو مدثر و مزمل ہے، یہ جو کپڑا ہے جو رسول نے اوڑھا ہوا ہے، یہ وہ کپڑا ہے جس میں پوری امت کو لے کے چل رہے ہیں. یہ وہ نہیں جو سوتا ہوا لیتے اوڑھ لیتا. یہ مدثر کچھ اور ہے. مدثر وہ چادر ہے جو اللہ کے نبی نے یوں لی اور پوری امت کو لے کر خدا کی طرف چل نکلے. یا ایھا المدثر قم فانذر. وہ جو لیٹ کے چادر سر پہ تان لیتا ہے، وہ اس کا کھڑے ہونے کا کہاں سوال آتا ہے. لیکن خدا نے متعال فرماتا ہے اے مدثر، اے نبی رحمت،
جو اپنی رحمت کو پوری امت کے اوپر ڈال کر اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہو، چلو اب چلو. قم فانذر وثیابک فطہر. جتنی بھی ڈر، خوف، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب ختم کر دو. والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. یہ عمل طے کرو، تستکثر، کثرت پہ آ جاؤ گے، کوثر نصیب ہوگی. فارسی میں، اردو میں ایک مشکل ہے ہمارے پاس، ہم کثرت کو سوائے مال کے اردو میں کنوے نہیں کرتے، جبکہ خدا کے دین میں کثرت کوثر میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہاں وہاں تستکثر صرف مال کی نہیں ہے بلکہ کوثر کی ہے. تو خداوند تعالیٰ نے کوثر کا وعدہ اس وقت دے دیا تھا اللہ کے نبی کو، اپنے نبی کو. بس دو پیمانے ہیں اردو زبان میں اگر ہم کہیں تو. سب سے پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے میں کثرت والا ہوں یا کوثر والا ہوں، کثرت کے پیچھے ہوں یا کوثر کے پیچھے ہوں. تو زیادہ تر لوگ کثرت کے پیچھے ہیں، شہرت مل جائے، دولت مل جائے، طاقت مل جائے، کثرت آئے کسی طرح. صحیح ہے. اور خدا متعال فرماتا نہیں، انا اعطیناک الکوثر، نہ کثرت. تو خدا خود فرماتے کثرت نہیں آئے گی. وقلیل من عبادی الشکور، میرے کم بندے شاکر ہوں گے. کثرت کہاں؟ بلکہ خدا سے اپنے نبی سے کہا کہ اگر ان کی آپ اکثریت کی آواز پہ چلتے رہے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. کثرت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہے. یہ بھی وہی میٹیریلزم نے ہمیں سکھایا، ہمیں کثرت چاہیے. تو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں مولانا اگر آپ یہ کام کر لیں گے نا آپ کے ماننے والے سننے والے بڑھ جائیں گے. او بھائی یہ تم کس کو سکھا رہے ہو؟ جاؤ اللہ کو بتاؤ. نعوذ باللہ تعالیٰ، صد نعوذ باللہ. وہ فرماتا ہے سننے والے بڑے نہ بڑے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے. یہ فرعون تھا جو کہتا تھا قد افلح من استعلا، وہ جیتے گا جو اوپر آئے گا. نہیں، خدا تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ جیتے گا جو تزکیہ نفس کرے گا. اوپر نیچے آنے کی کوئی کہانی نہیں. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ مومنین وہ ہیں جو زمین میں برتری طلب نہیں کرتے، اونچے آنے کی خواہش نہیں کرتے. بہرحال والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، یہ پہلے سے گھر میں تھے. یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف بڑھ کے آ رہے تھے انہیں دونوں ہاتھ سے قبول کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے. تو آپ اللہ کی دین میں جب اگر بڑھیں اور آپ کسی جگہ پر ہیں اور آپ کو لگا کہ میں امن کی جگہ پر آ گیا ہوں تو ٹھیک ہے، دوسروں کو ایکسیپٹ کریں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اپنے دل میں جو دیتے تھے اس کی ضرورت کو بھی احساس نہیں کرتے تھے. بڑی بات ہے. ایک دفعہ میں کسی کو پانی دیتا ہوں اور دیتے دیتے سوچتا ہوں دے تو رہا ہوں، میرا تھا بارہ. اللہ فرما رہا ہے یہ دیتے تھے اور دینے کے بعد یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ مجھے اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی، نہیں سوچتے تھے. بڑی کمال کی بات ہے یہ تو، کہ کوئی ایسا دے کہ تھا ہی نہیں، جیسے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. کیا ضرورت نہیں تھی؟ خدا نے مطالب فرمایا نہیں ضرورت تھی، پھر بھی دے دیا تھا. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ، نہ کہ زبان پر، دلوں میں بھی اپنی حاجت احساس نہیں کرتے. زبان پہ تو نہیں لاتے تھے، نہیں لاتے تھے. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو دیتے تھے اس کا حاجت کو اپنے دلوں میں بھی احساس نہیں کرتے تھے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفس پہ ایثار کرتے تھے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، گرچہ خود اس کے محتاج تھے. یہ خدا کا معیار بنا ہے. بس یہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ جو ہم بعض اوقات مثلا خمس دے کے اکڑتے ہیں، یہ فضل کا بھی 1/5 ہے. فضل یعنی ایکسٹرا، جو ایکسٹرا کا 1/5 ہے اس میں تو وہ ایثار ہے ہی نہیں، یہ تو آلریڈی ایکسٹرا کا ہے. اس میں کہاں سے؟ اس پر بھی وہ دینے والا کہتا ہے میرا مال ہے. وہ تو میں نے عرض کیا مجلس میں ایک دفعہ کہ بھائی وہ تو اس نے شاید لینا بھی صحیح نہیں ہے، اس کو اسی کو واپس کر دینا چاہیے کہ بھائی تیرا مال ہے تو خود اٹھا، میں کیوں اٹھاؤں؟
تو خدا بھی نہیں لے گا اس طرح سے. پہلی خدا کی شرط یہ صدقے خیرات کے اندر، انفاق کے اندر، دینے والا یہ کہے کہ مال خدا کا ہے، میں پلٹا رہا ہوں، میں پلٹا رہا ہوں. یہ جو صدقے خیرات کے اثرات کم ہوتے جا رہے ہیں یا کم، بہرحال لوگ احساس کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کم ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیتے وقت ہم یہ سمجھتے ہیں مال میرا ہے. بس یہ گڑبڑ ہے. خدا نہیں کہتا کہ مال تیرا ہے، خدا کہتا ہے مال میرا ہے، واپس کرنا ہے تو واپس کرو، نہیں واپس کرنا رکھو اپنے پاس. جو یہ سمجھ رہا ہے کہ مال اس کا ہے، اس کو چاہیے اپنے پاس رکھے، پھر دیکھیں کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد خدا نے متعال فرمایا یہ بہت بڑا چیلنج ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب بات صادقون سے بھی شاید بڑھا دی خدا نے. فرمایا کہ جو اپنے نفس کی اس کنجوسی پہ کنٹرول کر لے یہ مفلحون ہیں، یہ کامیابی پانے والے لوگ ہیں. تو خدا کو پتہ ہے کہ ہم دنیا میں کون ہیں. ایک دفعہ خدا نے متعال فرماتا ہے میں تم سے مال نہیں مانگ رہا، مجھے پتہ ہے مال مانگوں گا تم لوگ بخل کرو گے. مجھے پہلے ہی پتہ ہے کہ تم لوگ بخل کرو گے. تو مشکل ہے واقعا. تو خدا نے ہمارے لیے ایک میدان رکھا ہے، اور یہ بہت عجیب میدان ہے کہ وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے پاس گھٹیا ہے یہ مجھے دے دو، میں دنیا کا فانی لے کر تمہیں جاویدانی دوں گا. میں تمہیں فانی نہیں دوں گا، میں تمہیں باقی دوں گا. ہاں تو فانی لوں گا، گھٹیا لوں گا اور باقی دوں گا. اور وہ کیوں دوں گا؟ مال کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری نیت یہ خدا کو قبول ہے. فرمایا لن ینال اللہ لحومہما ولا دماءہما، نہ لحوم اس کا پہنچے گا قربانی کا، نہ اس کا گوشت پہنچے گا، نہ اس کا خون پہنچے گا. ینالہ التقویٰ منکم، تمہارے دلوں کا تقویٰ اس تک پہنچے گا. اس طرح کیا ہے کریمہ. تو یہ صدقے کی شرط ہے جو ہم مس کر رہے ہیں. اور اس مس کرنے کی نشانی کیا ہے؟ کونے کونے پہ لکھواتا ہوں میں نے دیا ہے. کونے کونے پہ لکھواتا ہوں میں نے دیا. میں ایک جگہ میں بہت دہراتا ہوں اس کو. ایک امام بارگاہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے نام غلط لے لیا تھا میں نے، تو بعد میں بندہ پہنچ گیا آرگنائزیشن کے پاس کہ میرا چندہ واپس کرو، مولانا نے میرے مرحوم کا نام غلط لے لیا. پاگل پنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے آخر، دیوانگی کی یاد ہے آخر. جب مادہ پرستی میں جاتے ہیں یہ ہوتا ہے، پھر یہ بالکل ہی پٹری سے اتر جاتے ہیں، بالکل پٹری سے اتر جاتے ہیں. یہ ڈرامے بازی. اب اس کو انسان کیا کہے؟ یعنی آدمی سنتے ہی یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ بندہ اس ویلی میں ہے ہی نہیں، یہ کسی اور پلینٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ قرآن کے پلینٹ پہ آیا ہی نہیں ہے. الذین جاؤ من بعدہم، خدا نے متعال فرمایا ایک تو وہ ہیں جو ہجرت کر کے آئے، اپریشیٹ کیا. ایک وہ ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی، خدا نے اپریشیٹ کیا. اس کے بعد اب ہم خدا سے کہیں خدا ہے نہ ہم مہاجر نہ ہم انصار، ہمارا کیا ہوگا؟ تو خدا نے متعال فرمایا تمہاری بھی ایک کیٹیگری ہے. وہ کیا ہے؟ والذین جاؤ من بعدہم یقولون، وہ جو ان کے بعد آئے وہ یہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا وہ جو بعد میں آئے وہ کیا کہتے تھے؟ اے خدایا ہمیں معاف کر دے اور ہمارے مغفرت دے دے ہمیں، اور ہمارے ان دوستوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے پہلے آئے تھے. خدا نے متعال فرما رہا ہے تم جو بعد میں آئے نا، اپنے ان بھائیوں کو مت بھولنا جو ایمان کو تم تک پہنچانے میں واسطہ بنے ہیں. انہیں مت بھولو، ان کا ایک احسان ہے تمہارے سر کے اوپر، وہ ایمان میں واسطہ بنے. اب وہ آپ کے والدین ہیں، آپ کے اجداد ہیں، آپ کے علماء ہیں، آپ کے فقہاء ہیں، وہ راویان حدیث ہیں. ان سب کو کہیں نہ کہیں تو انسان کاؤنٹ کرے کہ ان لوگوں نے بیچاروں نے زحمتیں اٹھائیں، محنتیں اٹھائیں، ان کی وجہ سے وہ ایمان ہم تک پہنچا. مثلا میں اس صدی کے اندر اگر دیکھتا ہوں تو میں آیت اللہ خمینی کو کہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے کروڑوں لوگوں تک ایمان پہنچا. تو ہم کیسے ان لوگوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ خدا سے دعا کرتے ہیں خدا ان تمام علماء اور عرفاء فقہاء اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے درجات کی مزید بلندی نصیب فرما. خداوندہ ہمیں ان کا شکر کرنے کی اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما. اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا حق علماء کے بعد میرا خیال ہے مجاہدین کا ہے، جنہوں نے خون دیا ہے. خدا نے متعال کہتا ہے انہوں نے اپنا مال دیا، اپنا خون دیا، اپنی جان دی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا تمام مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما. ان تمام مسائل میں
اب مظلومیت کا دور ظاہر فلسطینیوں کا ہے. وَلِإِخْوَانِ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں بھی بخش دے اور ان دوستوں کو، ان بھائیوں کو بخش دے. اخوان کی ٹرم بھائی کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ ابھی اسی سورہ کے اندر منافق بھی اپنے لوگوں کے لیے بھائی کی ٹرم استعمال کریں گے. بس یہ بھائی کا لفظ بہت معنی نہیں دیتا کہ مثلا بھائی میں نے کہہ دیا بھائی، وہ خدا نے متعلق کہتے ہیں. یہ منافق بھی اپنے آپ کو بھائی کہتے ہیں ایک دوسرے کو. بس اخوان کہنا کافی نہیں ہے، اخوان کے پیچھے پوری کہانی ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، خدایا مغفرت دے ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم پہ سبقت پائے، وہ ایمان کو ہم تک لے کر آئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے جو صاحبان ایمان ہیں بغض قرار نہ دے. اللہ کو پتہ ہے صاحبان ایمان لڑے بغیر نہیں بیٹھیں گے، یہ تو لڑیں گے. تو خدا پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ تم یہ کہتے رہنا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. دعائے افتتاح میں ایک جگہ پہ فرمایا وَأَذْهِبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبِنَا، اے خدایا ان کے حجت خدا کے صدقے میں ہمارے دلوں میں جو بغض کینے نفرتیں آئی ہیں انہیں دور کر دے. ہمیں معلوم ہے کیا آئی ہیں. پھر خدا نے متعال فرماتا ہے جب ہم ان کو جنت میں بٹھائیں گے تو ہم ان کے دلوں سے ساری کدورتیں نکال دیں گے. تو میں نے ایک بندے کو آیت کریمہ سنائی، کہنے گا مولانا اس کا مطلب ہے جنت تک جانے تک یہ لڑتے رہیں گے. خدا کہہ رہا ہے میں جنت میں نکالوں گا. نہیں انشاءاللہ جلدی فارغ ہو جائیں گے ہم لوگ، چونکہ حجت خدا تشریف لائیں گے تو خدا متعال ان کے ذریعے سے دلوں کو پاکیزہ کر دے گا. اذهب غیظ قلوبنا وَأَذْهِبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبِنَا وَاهْدِنَا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ. خدایا ان کے ذریعے تو ہمیں ہدایت دے دے ان معاملات میں جن میں ہم ایک دوسرے سے لڑے بیٹھے ہیں. تو ان کا وجود مقدس یہ تمام مسائل نپٹا دے گا. نورانیت چاہیے ان کے وجود مقدس کی. ربنا انک رؤوف الرحیم، خدایا تو محبت کرنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے. مناسبت دیکھ رہے ہیں، چونکہ غیظ کی بات آئی تھی، دلوں میں نفرتوں کی بات آئی تھی، تو آیت کا اختتام ہوا رؤوف الرحیم کے اوپر کہ خدا محبتیں دینے والا ہے، خدا رحم کرنے والا ہے. افطار کا وقت نزدیک ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. میں بہت پہلے اس لیے ختم نہیں کرتا کہ پھر وہ 5 منٹ آپ کے لیے اور سخت گزریں گے، تو میں بالکل برنک پہ لے جا کے چھوڑوں گا. کوئی 1 منٹ بھی کسی کو مل رہا ہو سورہ قدر پڑھے، کسی طرح جو بھی 1 منٹ بھی مل رہا ہو سورہ قدر پڑھ لے، کیونکہ سورہ قدر اس رات کی سورہ ہے اور کمال کا اثر ہے اس کا. اگر کوئی کر سکے نہیں کر پائے گا، بہت پرانا ایک نسخہ ہے، میں بھی نہیں کر پاؤں گا، میں نے شاید زندگی میں ایک دفعہ کیا تھا. اگر کوئی سورہ قدر کو شب قدر میں 1000 مرتبہ پڑھ لے، پاکیزگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، شاید برزخ بھی دیکھ لے گا اپنی. تو بعض لوگ تو کہتے ہیں مولانا ہرگز نہیں کرنا ہے چونکہ پھر وحشتناک ہے. ہاں بعض لوگوں نے کیا وحشتناک ہو بھی گیا ان کے ساتھ، کہ ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ معاملہ کہیں اور پہنچنے والا ہے خطرناک. تو بعض لوگ کی ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں دنیا میں ہی نظر آ جائے، تو کسی کو کسی کا بزنس نظر آ جاتا ہے کہ وہ مثلاً اتنے سال بعد مثلاً کسی ٹائم پہ کہیں پہنچنے والا ہے. لیکن یہ ہے نسخہ بڑا عجیب. 1000 مرتبہ سورہ قدر، 5 گھنٹے لگتے ہیں اس کام میں، 5 گھنٹے سے کچھ اوپر شاید. لیکن بہرحال اس کو تو میں ایسی ذہن میں آ گیا. قدر، سورہ قدر اہم ہے. سورہ قدر میں ایک نورانیت ہے. یہ جو نزول روح والملائکہ ہے جو ظاہر ہے کہ وقت کے امام کے اوپر ہے اور اس محبت کے سائے میں مومنین کے اوپر ہے. تو اگر کوئی سورہ قدر کے اوپر مہارت حاصل کر لے تو نزول روح و ملائکہ جو امامت کے اوپر ہے ان کی محبت کے سائے میں، ان کی پیروی کے سائے میں مومنین پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس خاطر وہ کچھ دیکھنے کی شاید پوزیشن میں آنے لگتا ہے. پھر پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدایا بحق حجت خدا، بحق اہل بیت اطہار، بحق قرآن کریم ہمیں قرآن و اہل بیت سے متصل ہونے کی سعادت نصیب فرما، ان دونوں سے تمسک کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار شب قدر ہے، پاک پروردگار ہمیں قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرما. مولا امیر المومنین کے حقوق کی ادائیگی میں جو ہماری کوششیں نصیب فرما.
اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس شب قدر کے صدقے میں، اس میں پاکیزہ بندوں اور تیری حجت کی عبادتوں کے صدقے میں خدایا ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ خداوندہ حجت خدا کے صدقے میں مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ پاک پروردگار وہ دن عید کا دن ہے جب تیری حجت کی تشریف آوری ہے خدایا۔ شب قدر میں ایک ندا آنے کا وعدہ ہے، 2 شب قدر گزر گئی، ندا نہیں آئی۔ شاید اس شب قدر میں کوئی ندا آئے، بعض لوگوں کو ندا کہیں اور سے آئے گی، میرے خیال میں یہ شاید بعض کو آ چکی ہوگی۔ پروردگار لطف فرمائے خداوندہ اس شب قدر میں ہمیں امامت سے متصل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارا اس دنیا میں اختتام شہادت کی موت قرار فرما، امام کی نصرت کی راہ میں موت و شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور ان مختصر قلیل ناقص عبادات کی قبولیت کے لیے اور مزید توفیقات کے لیے شب قدر میں درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔